بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیراز اویسی اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئے حلقے کی، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن کی جو کمپین شروع ہوئی تھی وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج جمعرات کا دن اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ جمعے کی شب رات 12 بجے انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اور اتوار کو پولنگ ڈے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ایک طویل انتخابی مہم، ظاہری بات ہے امیدوار اور جو ووٹرز اور ورکرز ہیں وہ بھی اب تقریباً تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ خیر، اتنا عرصہ گزر گیا، 2-3 دن کی اور بات ہے۔ امیدواروں نے جو محنت کی اس کا رزلٹ 23 نومبر اتوار کی شب سب کے سامنے آ جائے گا کہ عوام کس کو اپنی نمائندگی کے طور پر ایوان میں بھیجتی ہے، قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں کو لے کر۔ ناظرین، آج ہم جس حلقے کی بات کر رہے ہیں، حلقہ NA 185 ڈیرہ غازی خان کا دوسرا قومی حلقہ، انتہائی دلچسپ اور مشہور زمانہ حلقہ، جہاں سے صدر پاکستان منتخب ہونے والے فاروق احمد خان لغاری بھی کامیاب ہو چکے۔ اسی حلقے سے صوبائی سطح پر گورنر پنجاب سابق سردار فاروق خان کھوسہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں صوبائی حلقے سے، اس حلقے کے صوبائی ونگ سے۔ اسی حلقے سے محترمہ زرتاج گل بھی مسلسل دوسری دفعہ کامیاب ہوئی 2018 کے بعد 2024 میں ایک تگڑے ووٹ لے کر، تقریباً 94,000 ووٹ لے کر، اور ان کے مد مقابل جو دونوں امیدوار تھے، محمود قادر خان لغاری اور دوست محمد کھوسہ، ان دونوں کے ووٹس میں ملائے جائیں تو ان کے پھر بھی 25 سے 30,000 ووٹ زیادہ ہیں۔ اتنی شاندار انہیں کامیابی ملی تھی، لیکن 9 مئی کے اس میں وہ نااہل ہوئی تھیں۔ اسی حلقے کے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں شروع میں ٹکٹ کے معاملات بھی بڑے گمبھیر تھے۔ نون لیگ کی ٹکٹ ایک ہاٹ کیک کی صورت میں تھی۔ ڈاکٹر شفیق پتافی موجودہ MP حنیف پتافی کے بڑے بھائی تھے، عبدالرحیم شاہ سابق MPA اور محمود قادر خان لغاری جو کہ اسی حلقے کے ایک صوبائی میں MPA بھی ہیں سٹنگ، ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ بڑی رسا کشی ہوئی اور بالآخر ٹکٹ محمود قادر لغاری کو ملی۔ سردار اویس احمد خان لغاری جو کہ وفاقی وزیر پانی و بجلی ہیں، ان کی پرزور کوششوں اور سفارش کے بعد اب ٹکٹ کے معاملہ جب فائنل اختلافات ختم ہیں اور جن امیدواروں کو ٹکٹس نہیں ملیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر پاکستان نے ان سے ملاقاتیں کیں اور ان کو محمود قادر خان لغاری کی الیکشن کمپین کے راضی کیا، اور انہوں نے اس حلقے سے ان کی واقعی بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ اب ناظرین، جو امیدوار میدان میں ہیں، جو کمپین چلا رہے ہیں، 2 تو اہم امیدوار ہیں، بڑے امیدوار ہیں جن کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ محمود قادر خان لغاری شیر کے انتخابی نشان پہ اور سردار دوست محمد خان کھوسہ تیر کے انتخابی نشان پر۔ 2 بڑی سیاسی جماعتیں تو مد مقابل ہیں ہی، لیکن 2 روایتی سردار خاندان لغاری اور کھوسہ بھی بڑے عرصے بعد ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو امیدواران ہیں جو اپنے سے کوشش کر رہے ہیں، ان میں ایک امیدوار سہیل گیلانی پاکستان نظریاتی پارٹی کے، جس پارٹی کو شہیر سیالوی یعنی کہ لیڈ کرتے ہیں، انتخابی نشان ہے ان کا ریلوے انجن۔ پچھلے دنوں شہیر سیالوی ڈیرہ غازی خان بھی آئے ہوئے تھے اور نوجوانوں کو مل کر بڑی بھرپور کمپین چلائی۔ سہیل گیلانی ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وکیل ہیں، بڑی پرجوش انتخابی مہم چلا رہے ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے عبدالعزیز بلوچ انتخابی نشان کتاب کے ساتھ اپنے مذہبی حلقے اور دوسرے ووٹرز کو بھی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرید حسین جروار، کیا زبردست انہوں نے شہر میں ایک رنگ برنگ ماحول بنا دیا ہے اپنی اشتہار بازی سے۔ آزاد امیدوار کے طور پر بینچ کے انتخابی نشان سے یہ ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ محمد علی خان فیصل پاکستان مسلم لیگ جناح کے پلیٹ فارم سے اللہ بخش آزاد امیدوار ہیں، جبکہ ظفر بھٹا جو کہ پتافی گروپ سے جن کا تعلق تھا، لیکن ان ایک متبادل امیدوار تھے لیکن کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے تھے۔ کمپین تو انہوں نے نہیں کی، لیکن امیدوار کے طور پر بہرحال ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر پرنٹ ضرور ہوگا۔
नाज़रीन, इस हल्के में 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं, 226 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं और ये देख लें कि कितना तवील हल्का है। यानी कि डेरा गाजी खान शहर के मुकम्मल जो शहरी हदूद है उसके साथ साथ मज़ाफ़ात के कई इलाके भी इसमें शामिल हैं। मामूरी, सखी सरवर, कोट छोटा समेत कई जो इलाके हैं वो इस हल्के में शामिल होते हैं। डेरा गाजी खान शहर समेत उसके मज़ाफ़ात में एक मुकम्मल और शानदार सियासी हलचल आजकल वहाँ पे देखने में आ रही है और उस सियासी हल का जो नतीजा है वो 2 या 3 दिन में सामने आ जाएगा। अगर हम नाज़रीन कैंपेन की बात करें जो कि चल रही है मरकज़ी उम्मीदवारों की, महमूद कादिर खान लगारी और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की, तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की जो इलेक्शन कैंपेन है बड़ी शानदार चल रही है। उन्होंने बड़ा मोमेंटम बनाया शहर में। शिबली शब खैस गौरी जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा के, उन्होंने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। उसके अलावा सबसे अहम बात कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के वालिद मोहतरम साबिक गवर्नर पंजाब और खोसा ट्राइब के चीफ सरदार जुल्फ़िकार अहमद खान खोसा भी बनफ्स नफीस इस हलके में मौजूद हैं। उसके अलावा सरदार सैफुद्दीन खोसा जो कि इनके बड़े भाई हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। वो भी खुद भी कैंपेन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पीटीआई के जो वोटर है वो किसी तौर पर जो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा है उनकी तरफ माइल हो सके और उनको वोट करे। पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक अब वो नहीं रहा डेरा गाजी खान में जो कि किसी दौर में था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तो मौजूद है उसका वोट बैंक। और खोसा ग्रुप का जो अपना बरादरी का वोट बैंक है, वो खोसा ग्रुप का जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक एक तगड़ी तादाद में है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, खोसा बरादरी का वोट बैंक और उसके अलावा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की कोशिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है जो कि बाईकाट की कॉल के बावजूद इस रजीम से नाराज़ होने के साथ कोशिश में है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूं, किसी तरह उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करूं। और उनकी बड़ी कोशिश भी ये है कि मैं पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ माइल उन्होंने किस तरह करने की कोशिश की कि उन्होंने मोहतरमा ज़रताज गुल के साथ अपनी जो मीटिंग हुई पुरानी उसकी वीडियोस को भी वायरल कराया ताकि उन वीडियोस के थ्रू जो पीटीआई का वोटर है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की तरफ माइल होकर उनको वोट कर सके। और मेरे ख्याल में वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं कि पीटीआई का एक काबिल ज़िक्र जो वोटर है वो इनकी तरफ माइल हो चुका है, बल्कि जो पीटीआई के नौजवान हैं वो इनके लिए इनकी कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार महमूद कादिर खान लगारी, चीफ लगारी कबीले से उनका ताल्लुक़ नहीं है लेकिन ये शुरू से उनके साथ ही रहे हैं। सिटिंग एमपीए अब भी हैं, पहले भी एमपीए रह चुके हैं, तहसील नाजिम डेरा भी रह चुके हैं, डेरा की आवाम में काफ़ी मकबूल हैं। इनकी इलेक्शन मुहिम जो है बहुत शानदार चल रही है, एक दबंग मुहिम लेकर ये सामने आए हैं। आप ये देखें कि हनीफ खान पताफ़ी जो कि सिटिंग एमपी हैं शहर से, गाजी खान शहर से, वो इनकी कैंपेन चला रहे हैं और उनके साथ साथ अजमल खान चांडिया और फयाज लगारी ये दोनों भी एमपीएज़ हैं मुजफ्फरगढ़ और डेरा से, वो भी कैंपेन के लिए डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। जबकि साबिक एमपी सैयद अब्दुल अलीम शाह जिनका कि डेरा शहर में काफ़ी असर व रसूख है उर्दू स्पीकिंग हलके में, वहाँ ये काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान जो कि पहले इसी हल्के से टिकट के उम्मीदवार भी थे लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर वो पीछे हटे, वो भी एक भरपूर कैंपेन उन्होंने की महमूद कादिर लगारी की। बल्कि आज उन्होंने गुलबर्ग हुज़ैफ़ा पैलेस में एक शानदार जलसा भी मुनक्कद किया महमूद कादिर लगारी की हिमायत में। नाज़रीन, उसामा अब्दुल करीम साबिक एमएनए हाफिज़ अब्दुल करीम के साहबजादे जो कि अब मौजूदा सेनेटर भी हैं, उनका भी काफ़ी असर रसूख पाया जाता है, वो भी इनकी कैंपेन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जबकि एक शानदार चीज़ जो देखने में आई मुनफरिद कि 2 दिन पहले वहाँ पे शेख इसरार हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं डेरा शहर के, उन्होंने उर्दू स्पीकिंग हलके में एक बहुत बड़ा दबंग
یعنی کہ ایک زبردست قسم کا جلسہ کیا، اور یہ ایک میسج تھا ان کے مخالفین کے لیے کہ ڈیرہ غازی خان شہر کا جو اردو سپیکنگ ایریا ہے وہ محمود قادر لغاری کے ساتھ ہے۔ گزشتہ شب دربار قادری کے ساتھ جو چوک ہے وہاں بھی ایک بھرپور جلسہ ہوا، اور جہاں بھی محمود قادر لغاری گئے ان کو گھوڑے پہ سوار کرا کے جلوس نکالا گیا، ان کی تاج پوشی کی گئی، جناح کیپ پہنا گئی، ایک شاندار انتخابی مہم کا ماحول وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین یہ تو تھی کمپین کی بات، باقی آپ بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستانی سیاست کے اسرار و رموز سمجھتے ہیں، 50% جو دار و مدار ہوتا ہے امیدوار کا وہ ہوتا ہے کمپین پر، جبکہ 50% پولنگ ڈے، یعنی کہ آپ 1.5-2 مہینے ایک سائڈ پر رکھیں، اور جو ایک دن ہوتا ہے اس دن جو باقی 50% محنت کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ عموماً دیکھا ہے کہ الیکشن مہم کئی امیدواروں کی کمزور ہوتی ہے، لیکن پولنگ ڈے پہ وہ بھرپور محنت کرتے ہیں، پولنگ ڈے کو مینج کرتے ہیں اور جیت کا پھریرا لہراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ جبکہ اکثر امیدوار ایسے ہوتے ہیں کہ کمپین تو بڑی جاندار ہوتی ہے لیکن پولنگ ڈے پہ غفلت کا مظاہرہ انہیں لے ڈوبتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پولنگ ڈے آ چکا، دن نہیں چند گھنٹوں کی بات ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں نے کمپین تو بڑی شاندار کی، پولنگ ڈے کو یہ کیسے مینج کرتے ہیں اور انتخابی نتائج کو کس طرح اپنے حق میں لاتے ہیں۔ یہ تھا ناظرین منفرد، شاندار اور دلچسپ حلقہ ہمارے جنوبی پنجاب کا NA 185، جس کی تازہ ترین صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ باقی اس حلقے کے بارے میں جو بات ہوگی وہ تو نتائج کے بعد ہوگی کہ یہاں پہ جو کامیاب ہوا امیدوار کیسے ہوا اور شکست خوردہ امیدوار کی شکست کے اسباب کیا تھے، وہ تو الیکشن کے بعد بات ہوگی۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے جمعے کو، لیکن ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہفتے کی شب 6 قومی اور 7 صوبائی جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ان تمام حلقوں کا یعنی کہ 7 اور 6 13 حلقوں کا مکمل ایک راؤنڈ اپ ہم آخری پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے ہفتے کی شب 8 بجے کہ پولنگ سے 12 گھنٹے پہلے کہ ان حلقوں میں کون سے 2 اہم امیدوار مد مقابل ہیں، اور ان میں کس کے چانسز زیادہ ہیں اور کس کے کم، اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو مختصر سمری ہے وہ آپ کے لیے ایک بہتر گائیڈ لائن کے طور پر آپ کے لیے استعمال ہوگی، اور آپ کو پتہ چل سکے گا آرام سے کہ انتخابی جو مہم چلی ان حلقوں میں اور اب کیا پوزیشن ہے۔ شیراز اویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔